السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم لحلیم اواه منیب. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے. یہ مسجد عائشہ میں بعد نماز مغرب اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جماعت کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی نا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر کوئی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہم نے ایک مغرب پڑھی، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 25 نمازوں کا ثواب دے گا. یعنی ہم نے ایک مغرب پڑھی، لکھا جائے گا کتنی مغرب پڑھی؟ 25. اچھا، ایک روایت میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو یا تو ہم نے ایک مغرب پڑھی تو 25 مغربوں کا ثواب ملے گا، یا ایک مغرب پڑھی تو 27 مغرب کا ثواب ملے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کوئی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو ایک مغرب کی جگہ 500 مغرب کا ثواب ملے گا. یہ صرف کب ہے؟ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے نماز آئے، مسجد میں آئے، جماعت ہو گئی. ارے بولو جماعت ہو گئی. کچھ کام میں تھے، جماعت ہو گئی. گھر گئے اور اب اکیلے نماز پڑھنا، اب جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا. تو سوچنے لگے کہ ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کا ہے، یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 کا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 500 کا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں کام کروں، میری لمبے زمانے کے بعد جماعت گئی ہے، تو میں جیسے مغرب گئی تو انہوں نے 25 مغرب پڑھ ڈالی. کتنی مغرب پڑھی؟ 25 مرتبہ مغرب کی نماز پڑھی. پھر خیال آیا نہیں 27 بھی ہے تو 27 مرتبہ پڑھی. پھر خیال آیا نہیں 500 بھی ہے تو معلوم نہیں 2 دن لگے، مطلب 500 مرتبہ مغرب کی نماز پڑھی. اور اس کے بعد سوچے کہ الحمدللہ چلو جماعت میری گئی تھی مگر جتنی نماز کا ثواب ملنے والا تھا اتنا تو میں نے پڑھ لیا. اب وہ رات کو سوئے تو خواب میں کسی نے کہا تم 500 نہیں 1000 مرتبہ پڑھو، مگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد جو آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں اور جماعت کی نماز میں کہتے ہیں وہ اکیلے نماز میں نہیں ملتی. تم 1000 مرتبہ پڑھو گے مگر فرشتوں کی آمین سے تم محروم ہو جاؤ گے. تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ابھی میں نے دوسری رکعت میں جو آیت پڑھی نا، اس میں یہی ہے کہ ایک سوال ہے، مسلمان کامیاب کیسے ہوگا؟ مسلمان آباد کیسے ہوگا؟ مسلمان تکلیف سے دور کیسے ہوگا؟ مسلمان کے گھر میں امن چین سکون کیسے آئے گا؟ تو یہی دوسری رکعت میں جو میں نے تلاوت کی 18ویں پارے کی پہلی آیت پڑھو میرے ساتھ میں جن کو یاد ہو. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ تبارک و تعالی شروع میں فرماتے او مسلمان دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، کیا کرے؟ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے اور لغو باتوں سے، فضول باتوں سے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو. اور وہ ہم بچاتے ہمارا موبائل. اے سچ بتاؤ، قسم کھا کر بولو، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں؟ بولو الحمدللہ. کھانا کھاتے الحمدللہ. بیوی اپنی جگہ، شوہر اپنی جگہ، اس کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں. اور کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. تو اچھا کبھی ہونے کے بعد سوچو کہ یہ 2 گھنٹہ جو میں موبائل پر رہا مجھے اس میں دنیا کیا ملی؟ کیا ملی دنیا؟ کچھ 100 روپے کمایا، 1000 کمایا، 500 کمایا.
پھر یہ سوچو چلو دنیا نہیں ملی، کچھ مجھے آخرت کا ملا، تو معلوم ہوگا آخرت کا بھی نہیں ملا. اور اللہ کہتے جو ایسے کام میں رہے گا نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے. اللہ فرماتے میں کہتا ہوں دنیا کہے نہ کہے وہ برباد ہو جائے گا. اور آج ہم برباد ہو رہے ہیں. اس لیے میرے پیارو، یہ تو میں نے شروع کی بات کی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی سلیم بھائی آپ آ گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے تو تھوڑا غصے میں کہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ آج جو پروگرام ہے نا یہ کسی نے میرے کو دعوت نہیں دی، کسی نے نہیں. میں نے خود سلیم بھائی کو فون کیا، یہ تاریخ کو مغرب کے بعد مسجد عائشہ میں آؤں گا انشاءاللہ. اب میرے کو پتہ چلا کہ میرا جو آنے کا ٹائم ہے اور یہ بجنور میں، تو میں نے ابھی جمعہ میں کہا، میں نے کہا نا بیان کینسل. جب بیان دینے والا خود ہی نہ ہوئے بیان میں تو پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ اللہ کے بندے کو ان کے بیٹے نے سنا دیا، حالانکہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا. بجنور سے سفر کر کے اللہ کا بندہ ابھی پہنچا، وداؤٹ اسٹاپ بجنور سے اللہ کا بندہ. بھائی ایسے مرید میرے کو مل جاوے تو میرا تو پیر کا معاملہ بہت کامیاب ہو جاوے. بھائی اللہ ہمارے سلیم بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ جو اللہ رسول کی نسبت پر آئے، اللہ دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈالے، آخرت بھی ان کے قدموں میں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ خوب کامیابی عطا فرمائے. خیر میرے پیارو، اس وقت جو میں ٹاپک پر آیا ہوں نا، ہم سب اپنے گھر والے بیٹھے ہیں. بہت سمجھنے کی بات ہے. یہ مہینہ جو ہے نا، یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ. ساتھ میں بولو کن کا مہینہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا حضرت، کیونکہ یہ مہینے میں حج کا موقع آوے تو بھی حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں، اور قربانی کا موقع آوے تو بھی حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں. یعنی ذی القعدہ مہینہ اور ذی الحجہ مہینہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کا مہینہ ہے. لیکن مجھے صرف آج 3 واقعے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور تینوں واقعوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک ہے میری مرضی، ایک میری بیوی کی مرضی، ایک میرے بچوں کی مرضی، اس کو ایک طرف کرو، اور ایک طرف ہے اللہ کی مرضی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، وہ ایک طرف ہے. اب سمجھو کہ میری بیوی، میرے بچے اور میری مرضی ہے کہ یہ کام میرے کو کرنا ہے، اور یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کام نہیں کرنا. یہ ہمارا امتحان ہے. اب یہ امتحان میں 2 ہی راستے ہیں. اگر مصطفیٰ کے دامن کو تھاما تو کامیاب ہو گیا، اپنی مرضی کو تھاما تو برباد ہو گیا. جس کو اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے دونوں راستے کھول دیے، ایک اپنی مرضی والا راستہ جو گناہ کا راستہ ہے، ایک محمد مصطفیٰ کا راستہ جو جنت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تیری مرضی پر گیا تو برباد ہو گیا، میرے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی. اور حضرت ابراہیم کے واقعے میں سب یہی ملتا ہے. جیسا پہلا بات، وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا کون؟ یاد ہے آپ کو نام؟ نمرود. بولو کون؟ بہت ظالم، بہت ظلم کرتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، تو نمرود نے کہا یہ اللہ اللہ کرتے اور میری بات نہیں مانتے، آگ لگاؤ، جلاؤ، آگ جلاؤ. اب نمرود تو بادشاہ تھا. کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک اس نے آگ بھڑکائی ہے. سوچو زمین سے لے کے آسمان تک کہاں تک آگ ہوگی، کیونکہ 6 مہینے تک لکڑے لائے جائے جلائے جائے، لکڑے لائے جائے جلائے جائے، لکڑے لائے جائے جلائے. یعنی وہ آگ کی جو اڑان تھی اور بڑے بڑے پہاڑ کی چوٹی تھی، دونوں ساتھ میں مل جایا کرتی تھی، کیونکہ 6 مہینے تک آگ بھڑکانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. جب نمرود نے آگ بھڑکائی اور فیصلہ کر لیا آج آخری رات ہے، بھڑکاؤ جتنا بھڑکانا ہے، کل ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے. اچھا آپ کو اور میرے کو معلوم ہو جائے کل میرے کو مرنا ہے، میں بیان کروں گا. ابھی میرے کو پتہ چلے کل صبح 8 بجے، یا آپ کو پتہ چلے تو بیان میں بیٹھیں گے. حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کل آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو معلوم کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا جس کو یہ معلوم ہو کہ کل دنیا چھوڑ کے جانا ہے وہ رات کو سوئے گا؟ ارے بولو نا، رات کو سوئے گا. تو حضرت ابراہیم بے شک نبی تھے،
لیکن تھے تو انسان تھے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو کروٹوں پہ کروٹ لے رہے کہ کل صبح میں آگ میں جانا ہے, کل صبح میں آگ میں جانا. حضرت ابراہیم جو کمرے میں سوئے تھے نا, وہ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا. بولو کمرے کا دروازہ, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں کھولے, اچانک دروازہ کھولا اور اتنے خوبصورت 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 انسان کی شکل میں فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے ابراہیم ابراہیم ابراہیم, وہ کل صبح میں نمرود تمہیں آگ میں ڈالنے والا ہے. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا میرے کو معلوم ہے کل مجھے آگ میں جانا ہے. تو وہ فرشتوں نے کہا ہماری حکومت بادلوں پر ہے. بولو ہماری حکومت کس پر ہے؟ بادلوں پر ہے. آپ ایک مرتبہ کہو ایسے بادل کو ٹکرائیں گے, ایسا پانی برسائیں گے کہ اس کی 6 مہینے کی جو آگ ہے نا وہ 6 منٹ میں ختم ہو جائے گی. اور آگ کہاں کی کہاں ختم ہو جائے گی اور تمہیں کوئی آگ میں ڈالے گا نہیں. ایک مرتبہ کہو ہم کو حکم دو, ہم بادلوں کو ٹکرائیں گے اور آسمان سے پانی برسے گا. ہم ہوتے تو ہاتھ چوم لیتے. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا معلوم؟ لا حاجت لی بکم, نا میرے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, جاؤ نا. کہا تم کو نا جلنے دو, آگ جلتی ہے جلنے دو. چلے گئے. بولو فرشتے چلے گئے. پھر حضرت ابراہیم واپس کروٹوں پہ کروٹ لے رہے. اللہ کل مجھے دنیا چھوڑ دینا ہے, اللہ اللہ کل موت آنے والی ہے, اللہ کروٹوں پہ کروٹ لے رہے اور اللہ 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 پکار رہے. پھر اچانک دروازہ کھلا اور نور رانی مخلوق پھر سامنے آئی. بہت سارے فرشتے, پہلے جتنے آئے اس کے ڈبل فرشتے آئے اور آ کر کہا ابراہیم اللہ کے نبی اللہ کے نبی, اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی ہے اور کہا ایک بار ہم کو کہو ایسی ہوا چلائیں گے کہ جو آگ یہاں جلتی ہے وہ فرعون کے محل میں جلے گی, نمرود کے محل میں جلے گی اور نمرود کا پورا محل برباد ہو جائے گا. ایک مرتبہ کہو تو صحیح کہ ہوا بھیجنا. حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کو دیکھا اور کہا لا حاجت لی بکم, نہیں میرے کو تمہاری کوئی. بولو ایک طرف رو بھی رہے کہ اللہ کل موت آنے والی, لیکن جب وہ فرشتے آئے جن کی حکومت بادلوں پر ہے فرمایا مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں. وہ فرشتے آئے جن کی حکومت ہوا پر ہے, کہا مجھ کو تمہاری ضرورت ہے نہیں. آپ کو معلوم ہے وہ فرشتے چلے گئے اور صبح کا وقت ہونے لگا, دل دھڑکنے لگا. اچانک پھر دروازہ کھلا اور کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت جبرائیل تو سارے فرشتوں کے سردار ہے بھائی. کتنے فرشتے وہ آج تک کسی کو نہیں معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے کتنے فرشتے؟ میرے کو معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم کتنے فرشتے. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. کسی کو نہیں معلوم فرشتے کتنے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ سارے فرشتوں کے سردار کون؟ جبرائیل, جن کو کہا جاتا ہے روح الامین. کیا کہا جاتا ہے؟ روح الامین. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. تو حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کے سردار آئے اور آ کر حضرت ابراہیم کو کیا کہا, کیونکہ آتے جاتے رہتے تھے, کہا ابراہیم ما بکا, کیا ہو گیا تم کو؟ او بادلوں کے فرشتے آئے تھے اور تمہیں کہا تھا کہ ایک بار حکم دے دو بادل ٹکرائیں گے, پانی برسے گا, آگ بجھ جائے گی. تم نے سب فرشتوں کو واپس بھیج دیا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا وہ ہوا کے فرشتے آئے اور تم کو کہا کہ حکم دے دو, ہوا چلائیں گے, آگ بجھا دیں گے, آگ نمرود کے محل میں جائے گی, نمرود برباد ہو جائے گا. تم نے ان کو بھی بھگا دیا. حضرت جبرائیل نے کہا میں آیا ہوں سارے فرشتوں کا سردار, بتاؤ کیا مدد کروں, بتاؤ تمہاری کیا مدد کروں. حضرت ابراہیم نے یوں دیکھا اور کہا لا حاجت لی بکا, آج مجھ کو تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. بولو آج مجھ کو. حضرت جبرائیل نے کہا تم مجھے منع کر رہے ہو, فرشتوں کا سردار اور تمہارے پاس آنے جانے والا. فرمایا لا حاجت لی معک, مجھے تمہارے کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں, جاؤ جانا. حضرت جبرائیل نے کہا چلا جاؤں گا, کل آگ میں ڈالے جاؤ گے, جل جاؤ گے. کہا او ٹھیک ہے جاؤ, مجھے تمہاری ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل جب جانے لگے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے, آؤ آؤ واپس آؤ. تو حضرت جبرائیل آئے اور کہا مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے ایسے نہیں جانے دو گے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تم کیا سمجھے ہو کہ میں تم سے مدد مانگوں گا؟ میں تو صرف سوال پوچھ رہا ہوں تم کو, یہ آگ کس نے جلائی؟ یہ آگ تو کہا نمرود نے جلائی. بھائی ہم بھی بولیں گے کس نے جلائی ہے, 6 مہینے سے کون جلا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا نمرود. کہا نا نمرود کو طاقت کس نے دی جلانے کی؟ اللہ نے.
کہا کل جو آگ میں مجھے جانا ہے کون جائے گا؟ تو کہا آپ جائیں گے، ابراہیم جائیں گے۔ کہا میں نہیں جاؤں گا، میرا خدا مجھے لے جائے گا۔ اچھا کہا جب میں آگ میں جاؤں گا اور جل جاؤں گا یا نہیں جلوں گا، جلا یا نہ جلا، یہ کون کرے گا؟ کہا اللہ۔ تو کہا جب آگ جلانے والا اللہ، مجھے لے جانے والا اللہ، مجھے اندر پہنچانے والا اللہ، تو یہ فرشتوں سے میں کیوں مدد مانگوں؟ وہ ہوا کے فرشتے آ رہے، بادل کے فرشتے آ رہے، تم آ رہے ہیں، جب سب کچھ کرنے والا اللہ، تو میں تم سے کیا مدد مانگوں؟ جاؤ اب چلے جاؤ۔ جیسے گئے حضرت ابراہیم نے رونا شروع کیا۔ اللہ اب سننا، حضرت ابراہیم کا رونا دیکھنا کیسا عجیب رونا۔ حضرت ابراہیم نے رونا شروع کیا، اللہ میں تو سب کو بھیج دیا، اللہ ہوا کے فرشتوں کو بھی بھیج دیا، بادل کے فرشتوں کو بھی بھیج دیا، اللہ جبرائیل امین کو بھی بھیج دیا، اللہ مجھے کیا کر، اللہ تو بتا دے مجھے کیا کرنا۔ اللہ کا جواب آیا، کیا کرنا؟ کل آگ میں جانے کا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی کیا سوچے کہ شاید معاملہ، دوسرے دن صبح ہو گئی، اللہ کی طرف سے کیا آواز آتی معلوم؟ ابراہیم یہ لوگ کھینچ کھانچ کے لے جائیں گے، اس سے بہتر ہے تم خود ہی چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے، سب حیران، کہا کیوں آئے؟ کہا آگ میں جانا ہے نا، آگ میں جانا، تم کھینچ کھانچ کے لے جاؤ گے، ہاں مجھے ڈالو گے، پہاڑ پہ چڑھاؤ گے اور مجھے وہاں سے ڈالو گے، اس سے اچھا میں خود ہی پہاڑ پہ چڑھ گیا، آگ میں جانا نہ میں جاتا۔ بس جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا شروع کیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے ابراہیم آج تم سمجھتے ہو آگ میں گئے، دنیا سمجھتی ہے کہ تم آگ میں گئے، اللہ کہتے میری قسم تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی، تم آگ میں نہیں گئے ہو، میں نے اس کو جنت کا باغ بنا دیا۔ آواز آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آواز آئی وہ قرآن پاک میں لکھا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے جنت کا باغ بن جا، اور دشمنوں نے جو مکاری کی ہے ان کی بربادی ہوگی اور میرے ابراہیم کی آبادی ہوگی، کیونکہ سب کو چھوڑ کر کس کو پکارا؟ تو آگ میں حضرت ابراہیم جانا چاہتے تھے؟ بھائی جانا چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے نا، اگر چاہتے ہوتے تو رات کو روتے کائے کو، صبح روتے کائے کو؟ جانا نہیں چاہتے تھے، مگر حکم کس کا تھا؟ تو ڈالا کہ نہیں اپنے آپ کو آگ میں؟ اور کتنے دن آگ میں رہے آپ کو معلوم؟ 40 دن، 40 days 40 nights، 40 دن 40 رات آگ میں۔ اور جب 40 دن 40 رات ہونے لگی نا اور آگ نیچے آنے لگی، نیچے آنے لگی، نیچے آنے لگی، تو سارے لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے ہیں اور جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ارے ہڈی تک نہ ملے گی، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے آگ نیچے آنے لگی، ہر آنے جانے والا دیکھے تو حضرت ابراہیم تو آرام سے تخت پر بیٹھے اور فروٹ کھا رہے ہیں، جنت کا فروٹ، تو ہر ایک رک جاؤ، اور جب آگ بالکل نیچے آئے اور حضرت ابراہیم باہر آئے، او ہو میرے پیاروں، لکھا حضرت ابراہیم پہلے خوبصورت تھے، آگ میں سے آئے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو کر باہر نکلے۔ اب سب لوگوں نے مبارکبادی دینا شروع کیا، مبارک ہو، مبارک ہو ابراہیم، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کو آگ نے جلایا نہیں۔ اور حضرت ابراہیم رو رہے، کہا رو کیوں رہے؟ کہا واپس جانا ہے۔ کہاں جانا ہے واپس؟ وہی آگ جس میں جانے سے پہلے ڈرتے تھے، اب کہہ رہے اسی آگ میں مجھے۔ سب نے کہا آگ میں جانا تم کو؟ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا تمہیں کیا معلوم، صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، خود اللہ مجھے پوچھتے تھے میرے ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، کوئی جنت کے کھانے پینے میں کمی تو نہیں ہوتی نا، جنت کا دسترخوان بچھانے میں کوئی کمی تو نہیں ہوتی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میں وہ آگ میں واپس چلا جاتا، جنت کا باغ پھر مجھے مل جاتا۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم چاہتے تھے آگ میں جانا، کس کا حکم تھا؟ لیکن گئے تو کیا ملا؟ جنت کا دسترخوان۔ ارے آج اگر کوئی بڑا آدمی، یہاں سورت میں کوئی بڑا آدمی میرے کو فون کر دے، وہ بولے ہلو قاری صاحب ہاؤ آر یو، تو میں سب کو بولوں گا وہ ہے نا سورت کا بڑا، میرے کو پوچھا۔ یا کوئی بڑے مولانا آپ کے گھر پہ آ جاوے، وہ مولانا کی بات کرتے ہو، ارے وہ تو میرے گھر پہ چائے پی کر گئے۔ تو
تو حضرت ابراہیم کو کوئی مخلوق نہیں پوچھتی تھی، اوپر والا پوچھتا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرشتے آپ کی خدمت برابر تو کر رہے ہیں نا، جنت کا دسترخوان بچھایا جا رہا ہے نا، آپ کو کھانا پانی سب برابر مل رہا ہے نا، کوئی تکلیف تو نہیں؟ اور دنیا کی نظر میں آگ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ جنت کا باغ ہے۔ میرے پیاروں، اس سے معلوم ہوا کہ بہت جگہ اپنی مرضی نہیں چاہتی ہے، نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا، اللہ رسول کہتے کرو، اور کر لیا تو آبادی ہو گئی، اور اپنی مرضی پہ چلے ہوتے تو بربادی ہو جاتی۔ یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ آج جس کو ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، اللہ سب کو لے جاوے، بولو آمین، بولو آمین۔ اللہ وہ کعبہ ہم کو دکھاوے، واپس دکھاوے۔ وہ تو ہمارے گناہ کی نوست سے اللہ نے دروازہ ہندوستان والوں کے لیے بند کر دیا۔ اللہ نے کہہ دیا گئے سال بھی کوئی نہیں آیا، یہ سال بھی کوئی نہیں آئے گا، معلوم نہیں آئندہ سال کوئی جائے گا یا اس سے پہلے آنکھ بند ہو جائے گی۔ نہ ہم کعبے کو دیکھے نہ مدینہ کو دیکھے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ کعبہ جو ہے نا، کعبہ اور یہ مکہ جو ہے نا، پہلے ایک دم ویران بستی، بولو کیا تھی؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ، بولو کون؟ اپنی بیوی ہاجرہ، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر یہاں آئے، بولو کہاں پر آئے؟ یہاں مکہ، یعنی ملک شام سے چلے اور کہاں پر پہنچے؟ مکہ پہنچے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا حکم آیا اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس شام چلے جاؤ۔ ارے آج ہم کو مکہ دکھتا ہے، وہ تو ایسی بستی جہاں آب و دانا نہیں، پانی کا بھی انتظام نہیں، کھانے کا بھی انتظام نہیں، کوئی سبزی کا بھی انتظام نہیں، کوئی پھل فروٹ کا انتظام نہیں، اچھا کوئی بستی بھی نہیں، بالکل ویران جنگل ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ کچھ دن ساتھ میں رہے، جو کچھ کھانا پینا ساتھ میں لائے تھے کھائے پیے، اب تھوڑا بہت کھانا بچا، تھوڑا بہت پانی بچا، اور اللہ کا حکم آیا بیوی کو چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو مطلب اللہ یہاں کس کے حوالے کر دو؟ یہاں تو پانی بھی نہیں، دانا بھی نہیں، یہاں تو روٹی بھی نہیں، کپڑا بھی نہیں، مکان بھی نہیں، کس کے حوالے کروں؟ اللہ نے فرمایا یہ مجھ سے مت پوچھو، چھوڑ دو بیوی کو، واپس ملک شام جاؤ اور جا کے محنت کرو، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ۔ اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ ہاجرہ میری بیوی جوان بیوی ہے، اور اللہ یہ وادی ہے، اللہ یہ ریگستان ہے، اللہ یہ جنگل ہے، اللہ یہاں نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمارا حکم ہے چھوڑ، سچ بتاؤ ہم لوگ ہماری بیوی کو چھوڑے ایسی حالت میں؟ ہاں ہم کیا بولے معلوم؟ سمجھنا چاہیے نا، ایسا کچھ تھوڑی ہوتا ہے، بولو ہوئے کہ نہیں ہوا، سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں، لیکن بیوی ہوتی ہے، سمجھ گئی، جو تیاری کر رہے تھے نا سمجھ گئی، کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کا حکم ہے میں واپس ملک شام جا رہا ہوں، وہاں لا الہ الا اللہ کی محنت کرنا ہے۔ تو ہاجرہ نے کہا میرے کو بھی لے چلو، کہا نہیں، اللہ نے کہا تم کو یہاں رہنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم جانے لگے نا تو حضرت ہاجرہ نے کپڑا پکڑ لیا، ایسے کیسے شوہر؟ آپ ہسبینڈ ہیں نا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ نے مجھ سے شادی کی ہے اور آپ مجھے یہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا نہیں، اشارہ کیا میں نہیں چھوڑنا چاہتا، پیدا کرنے والے کا حکم ہے اور میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بس جیسے حضرت ہاجرہ نے سنا، کہا اچھا اللہ کا حکم ہے اور آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کیا، کہا جاؤ میرے شوہر، جہاں جانا ہے جاؤ، جس کے حوالے کیا ہے وہ کبھی مجھے برباد نہیں کرے گا۔ میرے دوستو اس کو قرآن نے جو بیان کیا وہ ہم کو ترجمہ معلوم نہیں ہوتا نا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے اور بیوی روتی رہی اور ایک ہی بات کہنے لگی، ان اللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا، لیکن آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی یاد تو آئے گی، آپ کی یاد آئے گی کیونکہ میرے شوہر ہے اور میں اکیلے ہوں، یہ ریگستان میں ہوں، یہاں نہ آب اور دانا نہ روٹی کپڑا مکان، لیکن اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، چلتے گئے، پہاڑ آیا، پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی، اللہ میں بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑے، لیکن اللہ تیرا حکم ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، تم نے میرے بات کو مانا ہے، اسی ریگستان کو میں مکہ مکرمہ بنا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ذکر کیا، ربنا انی
اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے ریگستان میں میری بیوی میری فیملی کو اللہ تیرے حوالے کر دیا، اللہ اس کو بہت بڑا شہر بنا دے۔ اللہ نے اسے مکہ مکرمہ بنا دیا، کعبہ عطا فرما دیا، اور آج اس سے بڑھ کر آباد ملک کوئی نہیں ہوگا۔ جتنے پھل فروٹ وہاں ملتے دنیا کے کسی کونے میں ملتے؟ کیوں؟ دعا تھی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ساری دنیا کے پھل فروٹ لاؤ، ساری دنیا کا جو روزی ہے اللہ مکہ میں پہنچا دینا۔ آج بھی ابراہیم کے صدقے میں مکہ آباد نظر آتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤں حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا شوق تھا؟ بولو تھا؟ نہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم کو بیوی چھوڑنے کا شوق تھا؟ نہیں۔ اب آ جاؤ جو مین پوائنٹ پر آوے، اللہ حکم دیتے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ کتنے سال کا بیٹا؟ 7 سال۔ آپ کی بھی اولاد ہوگی بھائی، آپ کے بھی بچے ہوں گے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو، بیٹا وہ محبت نہیں کرتا، بیٹا محبت نہیں کرتا باپ سے جتنا باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ کئی دن گزر جائیں گے، قسم اللہ کی بیٹا باپ کو یاد نہیں کرے گا، لیکن باپ روزانہ اپنے بیٹے کو یاد کرے گا۔ اس کی میں ایک مثال بتاؤں، بہت اچھی مثال۔ اگر کسی کا بوڑھا باپ ہو 90 ہاسپٹل میں، اور وہ لگا دیا ہے آکسیجن وینٹیلیٹر لگا دیا ہے، بیٹا باہر گھوم رہا ہے ہاسپٹل کے باہر، کبھی کوئی چائے دیتا ہے تو چائے کا وہ بھی پی لیتا ہے، اور کوئی پوچھتا ابا کا کیا؟ وینٹیلیٹر لگا دیے، ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی ہے، بس آپ دعا کرو کہ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ یہ کس کا جواب ہے؟ اور اگر بیٹا جوان ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے ہاسپٹل میں، اس کو وینٹیلیٹر لگا دے، بوڑھا باپ باہر گھومتا ہوگا، اس کو چائے دو نہیں پیے گا، اس کو پانی دو نہیں پیے گا، اور اس کو کوئی پوچھے گا نا، کہے گا بیٹا دعا کرو کہ اللہ میری عمر اس کو لگا دے۔ تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے جانے کی دعا کرواتا ہے، اور باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کے واسطے اپنے جانے کی دعا کرتا ہے۔ اور ہمارا بیٹا تو نافرمان ہے، بولو ہمارا بیٹا نافرمانی کرتا ہے، کبھی اسکول نہیں جاتا ہے، کبھی مدرسے نہیں جاتا ہے، کبھی موبائل پہ PUBG کھیلتا ہے، کبھی کچھ اور گناہ کرتا ہے۔ بولو ہمارا حضرت اسماعیل نے کیا گناہ کیا؟ عمر کتنی تھی؟ دیکھو میری انگلیاں دیکھو کتنی عمر تھی، کیا گناہ کیا حضرت اسماعیل؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ ارے اللہ لیکن کیا وجہ کیا؟ یعنی بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے نے کوئی قصور کیا ہو، بیٹے نے کسی کو مارا ہو، کوئی چوری کی ہو، کوئی ڈکیتی کی ہو، اللہ کس بنیاد پر میں چھری چلاؤں؟ دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ کہتے چھری چلاؤ، کس پر؟ تیسری رات کو پھر اللہ کہتے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ اب حضرت ابراہیم نے پوچھ ہی لیا، اللہ قصور کیا میرے بیٹے کا؟ اللہ کیا قصور ہے؟ میرا بیٹا 7 سال کا ہے نا، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں بھی بہت محبت کرتا ہوں، اور بڑی امیدوں کے بعد پیدا ہوا ہے، اللہ کیا قصور ہے؟ اللہ نے فرمایا کوئی قصور نہیں ہے، میرا حکم ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا کون؟ میرا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ چھری لی، بولو چھری لی، اور دروازے کے پیچھے چھپا دی، اور صبح میں اپنی بیوی کو کہہ رہے حجرہ اسماعیل کو نہلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو۔ تو حجرہ بھی پوچھتے صبح میں کیا کام ہے اسماعیل کا؟ 7 سال کا بچہ ہے، سویا ہے، سونے دو۔ کہا نانا اٹھاؤ، نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، گھمانے لے جاؤں گا، بہت اچھا گھمانے لے جاؤں گا۔ تو حضرت حجرہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے۔ بیٹے کو اٹھائی، کون بیٹا؟ عمر کتنی؟ نہلائی، اچھے کپڑے پہنا ہے، دے دیا۔ جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے دروازے کے پیچھے چھری چھپائی تھی، چھری لے کر چلے۔ اب جب باہر آئے نا، باہر میدان میں آئے، تو پہلے سے ایک عادت تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ایک ابا اور ایک بیٹا، کیا کرے معلوم؟ بیٹے کے ساتھ ایک ہنسی مذاق کہ حضرت ابراہیم دوڑے تو اسماعیل پکڑنے جائے، اور کبھی کبھی بیٹا دوڑے حضرت اسماعیل تو پکڑنے کون جائے؟ آج باہر آئے تو حضرت ابراہیم بالکل سناٹے میں ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے چھری ذبح کرنا ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا بھی ابا آپ دوڑیں گے نہیں؟
آپ دوڑو نا، میں آپ کو پکڑوں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں میں نہیں دوڑوں گا۔ تو اسماعیل خود دوڑے، دوڑتے 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 آگے نکل گئے، اور وہاں سے کہتے ابا آ جاؤ میرے کو پکڑو، ابا آ جاؤ میرے کو پکڑو۔ ابا نے کہا بیٹا واپس آ جا۔ جب واپس آئے تو حضرت ابراہیم باپ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو ایسے سینے سے چمٹایا اور کہا بیٹا آج ہنسی مذاق نہیں، آج کوئی بھاگم دوڑی۔ کہا ابا کیوں؟ تو رونے لگے حضرت ابراہیم۔ حضرت اسماعیل نے پہلی مرتبہ اپنے ابا کو روتا دیکھا، کہا ابا آپ رو رہے ہو؟ کہا بیٹا چھری لے کر آیا، آگے مینا کا میدان ہے، وہاں جگہ اللہ نے بتائی ہے، تجھے لٹا دوں گا، ذبح کروں گا تجھے۔ تو کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل؟ کوئی بھی بیٹا ہو دوڑا، دوڑتے دوڑتے کہا ابا آپ میرے کو ذبح کرو گے، آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ ابا حضرت اسماعیل کہہ رہے 7 سال کی عمر ہے، کہتے ابا آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے، آپ رات کو مجھے اپنے قریب میں سلاتے، جب تک میں نہیں سوتا وہاں تک آپ نہیں سوتے، تو مجھے ذبح کرو گے تو کھانا کیسے آپ کے منہ میں جائے گا؟ پانی کے گھونٹ کیسے جائیں گے؟ آپ رات کو سوئیں گے کیسے؟ حضرت ابراہیم گئے، حضرت اسماعیل کو ایسے سینے سے لگایا، کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا، مگر اللہ کا حکم ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ 7 سال کے بیٹے نے کہا ابا پہلے بتاؤ نا، اللہ کا حکم ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا قرآن، لیکن ہم کو قرآن یاد نہیں، ترجمے یاد نہیں قرآن کے، ایک ایک بات اللہ نے بتائی۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ کہا ابا آج چھری چلانا آپ کا کام ہوگا اور صبر کرنا۔ وہ آ گئے، جو حج میں گئے ہوں گے یا عمرے میں گئے ہوں گے انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی، آج بھی مینا میں 2 پتھر لگا کے نشان بنائے، یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم نے کس کو لٹایا؟ لٹا دیا حضرت اسماعیل کو۔ عمر کتنی؟ لٹا دیا، اور یوں لٹایا، یوں جیسے میں بیٹھا ہوں نہیں تو یوں لٹایا، پھر چھری رکھا۔ ارے میرے دوستو ہم بھی باپ ہے، کوئی ہم کو بولے چل بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ، تو حضرت ابراہیم نے یوں چھری رکھی نا تو یوں ہاتھ کانپتا تھا، اور حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ابا پوچھتے بیٹا تم تو تیار تھے نا، میں نے چھری رکھی تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ 7 سال کے بیٹے نے جو جواب دیا، کون حضرت؟ کیا جواب دیا؟ ابا چھری چلاؤ گے پورا کپڑا خون سے لت پت ہو جائے گا، تو کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ مجھے لپیٹو گے کس میں؟ یہ کپڑا تو خون سے لت پت ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم روئے، کہا کسی باپ کو دیکھا ہے کہ بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے نکلا؟ میں چھری کتنی مجبوری سے لیا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، کیا میں کفن کا کپڑا بھی لے کے ساتھ میں نکلتا؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا نہیں فکر نہیں کرو، یہ میری اوپر کی چادر میں اتار دیتا ہوں، اس کو آپ اپنے پاس رکھو، جب آپ مجھے ذبح کرو گے خون میں لت پت ہو جاؤں گا، دھلا دینا، اور اس کے بعد یہ کپڑا ایک دم صاف ہے، میری ماں نے صبح پہنایا ہے، بہت صاف ہے، اسی میں لپیٹ کے مجھے دفن کر دینا۔ سچ بتاؤ جب وہ کپڑا حضرت اسماعیل اتارتے ہوں گے اور کس کے ہاتھ میں دیتے ہوں گے؟ ابا کا۔ حضرت ابراہیم نے لے لیا، ہاتھ میں لے لیا، اس کو کنارے پہ رکھ دیا، کہا بیٹا اب کیا؟ کہا لیٹ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم نہیں ہو، چھری رکھی، ہاتھ کانپنے لگا۔ حضرت اسماعیل پھر کھڑے ہو گئے، کہا اب بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا ایسے چھری چلاؤ گے؟ ایسے یہاں سے چھری چلاؤ گے؟ آپ مجھے دیکھو گے میں آپ کو دیکھوں گا، خون نکلے گا، میں روؤں گا چلاؤں گا، میں بھی بچہ ہوں، روؤں گا چلاؤں گا، شاید آپ کا ہاتھ کانپنے لگے گا، کیونکہ ابھی سے آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، اگر آپ کی چھری رک گئی تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا، اس لیے مجھے الٹا لٹاؤ، گردن سے چھری چلاؤ تاکہ چھری چلتی جائے۔ سامنے بیٹے کا چہرہ نہیں ہوگا، سامنے اللہ کا چہرہ ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے؟ اور ابا نے کہاں چھری رکھی؟ بولو نا کہاں چھری رکھی؟ گردن پہ رکھ دی چھری۔ اب جو معاملہ ہے نا، میرا وجدان کہتا ہے بہت زبردست معاملہ۔ پھر حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے،
ارے گردن پہ چھری، کیا ہوا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا ابا ذبح تو کرو گے؟ میری ماں کو معلوم ہے، کیونکہ صبح صبح میں تم نے اماں کو کہا، میری اماں کو کہا نہلا دھلا کے، لیکن یہ کہا تھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کہا ہوتا تو میری ماں آخری مرتبہ محبت سے مجھے دیکھ لیتی، اور مجھے کہا ہوتا میں میری ماں کے گلے لگ گیا ہوتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں معلوم بیٹا، اللہ کا حکم آیا ہے، تم لیٹ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے جیسے الٹا لٹایا، کیسے لٹایا؟ الٹا، لیکن جب گردن پہ چھری رکھی نا تو حضرت ابراہیم نے سوچا ایک موقع ہے، کہا اللہ کچھ بدل دینا قانون۔ اللہ نہیں، بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلانے کا جی چاہتا، اللہ کچھ بدل دینا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، کپڑا تو ہے تمہارے پاس۔ کون سا کپڑا؟ وہی حضرت اسماعیل والا۔ کپڑا تو ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، لیکن ذبح تو کرنا، ذبح تو کرنا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور قرآن کریم نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ بس آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اللہ نے فرمایا بس اب ذبح کرو، ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے اتنی آنکھوں پر مضبوط پٹی باندھی اور چھری لی اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ بولو اللہ اکبر، چھری چلتی گئی اور آواز آئی حضرت ابراہیم کی زبان سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آواز آئی حضرت ابراہیم کی زبان سے اللہ تیرا قانون ہے نا، تو ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ تو یہ ذبح کرنے کے لیے جیسے چھری رکھی، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج بھی دیا، کہا اسماعیل کو ہٹاؤ، جنت کا جانور رکھ دو۔ لیکن حضرت ابراہیم کو تھوڑی معلوم ہے کہ چھری جنت کے جانور پہ چلے، ان کی آنکھوں پہ تو کیا ہے، بس چلا دی۔ اس کے بعد چھری یوں رکھ دی اور روئے، زاروں قطار روئے۔ اللہ نے بھی رونے دیا، بہت دیر تک روئے۔ بہت دیر تک رونے کے بعد اللہ نے کہا پٹی وہ ہٹاؤ آنکھوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیسے ہٹاؤں؟ ہٹاؤں گا تو میرے بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہوگی، میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جو بھی ہوا ہو پٹی ہٹاؤ۔ پٹی ہٹائی، ہے کیا ہے بولو؟ جانور۔ تو فوراً ابا تھے نا، اینا ابن اسماعیل، تو میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو وہ درخت کے نیچے دیکھا تو حضرت اسماعیل تو یوں کھڑے مسکرا گئے۔ ارے بولو کھڑے کھڑے۔ سچ بتاؤ میں ہوتا یا کوئی اور ابا ہوتا پہلے تو ہم یہ قربانی کرتے ہی نہیں، لیکن اگر کرتے نا تو سیدھے دوڑتے اور بیٹے کو گلے لگا لیتے۔ حضرت ابراہیم بیٹے کو گلے نہیں لگائے، سجدے میں گئے اور اتنا چیخ کے روئے کہ اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ تو نے جو کہا کیا، تو نے کہا چھری تیز کرو میں نے کر دیا، تو نے کہا اسماعیل کو لٹا دو میں نے لٹا دیا، تو نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ دو میں نے باندھ دیا، تو نے کہا آنکھوں سے پٹی نکالو میں نے نکال دیا۔ اللہ جو تو نے کہا سب میں نے کیا، پھر بھی تجھے اللہ قربانی پسند نہیں آئی کہ تو یہاں جنت کا جانور لے کر آئے۔ اللہ میاں آپ جنت کا جانور لے کر آئے۔ اللہ نے جواب دیا ابراہیم تم جتنا اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ پیدا کرنے والا اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا قصور ہے اسماعیل کا کہ ذبح ہو جائے؟ اب اللہ پوچھ رہے کیا قصور ہے؟ تو حضرت ابراہیم رونے لگے، اللہ قربانی قبول ہو گئی؟ اللہ نے دو باتیں بتائی، کہا قربانی قبول ہو گئی، ابراہیم آج سے وعدہ ہے، آج سے وعدہ ہے، دنیا والے تم کو سلام کرتے تھے، اب سے صبح شام اللہ تمہیں سلام کرے گا۔ کون سلام کرے گا؟ کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم۔ اور اللہ نے فرمایا پوری دنیا تم کو سلام کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ تمہیں سلام کرے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم میں کسی کا محتاج نہیں، بولو ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ خاندان کا، نہ سماج کا، نہ سوسائٹی کا، نہ بیوی کا، نہ بچے کا۔ لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ابراہیم جو تم نے آج جو قربانی دی ہے آج سے میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ کس نے دوست بنایا؟
اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتے میرے ابراہیم میں نے تمہیں دوست بنا لیا. اور تیسری بات سنو، قیامت تک کے لیے میں نے فیصلہ کر دیا، آج 10ویں ذی الحجہ آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چوری چلائی ہے، میں نے ہر ایک کو حکم دے دیا کہ جو امیر ہوگا مالدار ہوگا وہ قربانی کرے گا، اور جب قربانی کرے گا اس کے جانور کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے میں اس کی مغفرت کر دوں گا. میرے پیارو 3 واقعے میں نے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم کے. آگ میں گئے ان کی مرضی تھی نہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جنت مل گئی. بیوی کو اکیلے چھوڑا ریگستان میں، مرضی تھی، اللہ نے آج اسے مکہ مکرمہ بنایا، اور ایسا بنایا کہ دل و جان سے تڑپ ہوتی کہ اللہ کب مکہ لے جائے. اور کیسا مکہ اللہ نے بنایا. کوئی بھی دنیا کے کونے میں نماز پڑھو، میں نے کہا نا آپ کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، 27 نمازوں کا ملے گا، 500 کا ملے گا، لیکن کوئی کعبے کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. کیونکہ ساری دنیا کے گھر بنانے والا کوئی متولی ہوگا، کوئی ٹرسٹی ہوگا، کوئی امیر ہوگا. کعبہ کا بنانے والا، میں نے بولو نا کعبہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی نے بنایا نہیں. ان اول بیت وضع للناس ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. کعبہ بنانے والا کون؟ اللہ. تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. تو میرے دوستو حضرت ابراہیم بیوی کو چھوڑے تو مکہ مل گیا، آگ میں گئے تو جنت مل گئی، اور قربانی اپنے بیٹے کی پیش کی، گیا تو جنت کا جانور گیا، لیکن قربانی بیٹے کی پیش کی. اللہ نے کہا کوئی سلام کرے نہ کرے، اب پیدا کرنے والا اللہ تمہیں سلام کرے گا. میرے پیارو یہ سب حضرت ابراہیم کے واقعے میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ وہی شروع والی بات پہ آ جاؤ. ایک ہے میری مرضی، میری بیوی کی مرضی، میرے بچوں کی مرضی، میرا خاندان، میرا سماج، میری سوسائٹی، اور ایک ہے میرا اللہ اور میرا رسول. کدھر جاؤ گے بھائی؟ اللہ نے کہہ دیا میں نے دونوں راستے، تیرے کو طاقت دونوں راستوں کی ہے، اس پر بھی جا اس پر بھی جا. لیکن اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے میرا دامن پکڑا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنا دامن پکڑا وہ برباد ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے پیاروں، دونوں راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں، کھلے کہ نہیں کھلے؟ صبح اذان ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں الارم بجتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، آنکھ بھی کھلتی ہے، کبھی کبھی تو بیوی بھی جگاتی ہے. لیکن اب وہی معاملہ آتا ہے، ایک طرف میرا بستر اور میری نیند، اور ایک طرف میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذان دینے والا کہتا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. یہ نبی کی آواز، آجا نماز میں آجا. اور ایک اپنا، اور شرم نہیں آتی میرے دوستوں، بچوں کا باپ ہو گیا، 50-55 سال کی عمر ہو گئی، اور کیا بولتا ہے اب فجر کی نماز چھوٹ گئی. ایسا ہوتا بوچی پہ سن سنا کے دینا چاہیے. رات کو بیوی 2 بجے اٹھاوے، اٹھو 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 میرے کو وامٹ جیسا ہوتا ہے، اٹھے گا وہ؟ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ رات کو خبر ملی او فلاں دوست تمہارا، اس کا فون آیا رات کو 2 بجے 2:30 بجے، بائک لے کے بھاگے گا؟ اور صبح اللہ کہتا الصلاۃ خیر من النوم، سو جاؤ. اور پھر پوچھو کیا سب پڑھتا ہوں مولانا، ظہر عصر مغرب عشاء سب پڑھتا، فجر آنکھ نہیں کھلتی. کیوں؟ اپنے باپ کی شریعت ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی؟ داڑھی ہے داڑھی ماشاءاللہ، فجر غائب. جس نماز میں اللہ نے روزی کو چھپایا ہے اسی نماز کو چھوڑ دے گا، ارے 24 گھنٹے ہزاروں کی مزدوری کرے گا، مال میں برکت کبھی نہیں آئے گی. اس لیے میرے پیاروں دیکھو وقت بہت کم ہے، اب تو 15 منٹ باقی ہے. آسمان سے پانی بھی نہیں برس رہا ہے. آج سورت میں بارش ہوئی نا، لیکن بارش ہوتی ہے تو بھی پریشانی ہے. ایسی ہوتی ہے دھوم دھام دھوم دھام دھوم دھام، چھپر وپر اڑ جاتے، اور نہیں ہوتی ہے تو گرمی ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی نحوست سے ایسا بنا دیا کہ ہوئے تو بھی آدمی روئے، اور ذرا بارش ہوتی ہے او یہ نالا بھر گیا، یہ پانی بھر گیا، یہ راستہ بھر گیا، اس کی رکشہ ڈوب گئی، فلاں کا بائک ڈوب گئی، فلاں کے گھر میں پانی آ گیا، اور اس کے بعد پانی گیا تو گیا، ایسا گیا، کئی دن تک گرمی کے گئے.
مطلب آوے تو بھی رحمت نہیں اور جاوے تو بھی رحمت نہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں تو کیا ہے؟ لیکن آج میں ایک عمل بتا رہا ہوں، بولو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ، صحیح میں پانی آئے گا، آسمان سے پانی آئے گا، بولو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پانی نہیں، ہاں بس یہ آخری بات سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پانی نہیں، اور جانور مر گئے، بچے تڑپنے لگے، عورتیں بلبلانے لگی، صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم کا نام بنو اسرائیل، بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو، اور اس میں تقریباً 1,00,000 سے زیادہ تھے، بعد میں تو بہت زیادہ ہو گئے، اب وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اور آپ پہاڑ پہ جاتے ہو، اللہ سے باتیں کرتے ہو، تو اللہ کو کہو نا کہ پانی برسائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فکر مت کرو، ابھی چلا گئے کوہ طور، جا کر اللہ کو کہا، اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، کیا کرو سب کو جمع کرو، کہا اللہ کر لوں گا جمع، پھر کیا؟ کہا تم جب سب کو جمع کرو گے تو تمہاری قوم میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے روز بڑا گناہ کرتا ہے، روز بڑا پاپ کرتا ہے، بڑا شرابی، کبابی، جواری، آخری درجے کا نکما ہے، جب تم سب کو جمع کرو تو اعلان کرنا کون ہے اس میں جو 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے، وہ باہر نکلے۔ اللہ فرماتے وہ باہر نکلے گا، پوری قوم اس کو مارے گی، اس کو ذلیل کرے گی، اس کو رسوا کرے گی، میں آسمان سے پانی برسا دوں گا۔ معاملہ بڑا کٹھن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سب سے پہلے تو پوری قوم کو جمع کر دیا، سب جمع ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹی سی پہاڑی پر گئے اور کہا سنو میرے اللہ کا حکم ہے، یہ جو مجمع ہے نا اس میں ایک ہے اندر بیٹھا ہے یا اندر کھڑا ہے جو 40 سال سے روزانہ پاپ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے قسم اللہ کی میرے کو بھی نہیں معلوم وہ کون ہے، لیکن جب تک وہ باہر نہیں آئے گا آسمانوں سے پانی۔ اب جو اندر تھے کون گنہگار، کتنے سال کا؟ 40 سال سے تو روز گناہ کرا، عمر کتنی ہوگی اللہ بہتر جانے، وہ اندر ہی اندر اس نے رونا شروع کیا، کیونکہ مجمع بہت تھا، لاکھ کا مجمع ہے، اس میں اندر ہی اندر یہ گردن جھکائی، چہرے پر کپڑا رکھا اور کہا اللہ میں اپنا چہرہ بھی نہیں بتاؤں گا تجھے کیونکہ تو مجھ سے بہت ناراض ہے، لیکن اللہ معاف کر دینا میرے کو، اللہ معاف کر دینا، اللہ آسمان سے پانی برسا دینا اللہ، کیونکہ اللہ اگر میں باہر جاؤں گا، میں باہر آؤں گا تو میری بیٹی بھی کہے گی میرا باپ ایسا کرتا تھا، میرا بیٹا کہے گا میرا باپ ایسا کرتا تھا، میرا سماج کہے گا کہ یہ ایسا کرتا تھا، اللہ میرے کو اندر ہی اندر رہنے دے، میں باہر نہیں جاؤں گا، اللہ سب ماریں گے، ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، اللہ تو ایسے ہی پانی برسا دینا۔ بس اس کا رونا شروع ہوا اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، خوب پانی برسا، سب چلے گئے، بولو سب، یہ بھی چلے گئے، سب چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہاڑ پر گئے، کہا اللہ وہ تو باہر آیا ہی نہیں، اللہ وہ جو 40 سال گناہ کرنے والا وہ تو باہر آئے نہیں، اس سے پہلے اللہ تو نے پانی برسا دیا۔ اللہ نے فرمایا آہا کیا جواب، اللہ نے فرمایا اس کی طاقت میں تھا آگ کا پانی بہانا، اس نے اپنی طاقت کا کام کر لیا، میری طاقت میں تھا آسمان کا پانی بہانا، میں نے اپنی قدرت کا کام کر لیا، اس نے اپنی طاقت سے اپنی آنکھوں سے رو رو کے پانی بہایا، میں نے آسمان سے پانی بہایا، اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کیا، چلو ہو گیا، بولو معاملہ۔ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ، اللہ سب چلے گئے، اللہ نے کہا چلے گئے معلوم ہے، کہا نام بتاؤ نا اللہ کون تھا وہ، اللہ اب تو میں اکیلا ہوں، میں نبی ہوں، اللہ آپ اللہ ہو، مجھے نام بتاؤ نا وہ کون تھا۔ اللہ کا جواب سننا، اللہ نے فرمایا 40 سال گناہ کیا، میں نے نام نہیں بتایا، 40 سال تک اس نے پاپ کیا، بولو میں نے نام کس بتایا، بولو اللہ نے نام بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام بتایا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کیسے سوال کرتے ہو، 40 سال اس نے روز پاپ کیا، میں نے نام نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا، اب میں نام بتاؤں گا، جب وہ میرا نہیں تھا تو میں نے نام نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے وہ میرا ہو گیا، اس نے وعدہ کر لیا کہ اب گناہ نہیں کرے گا، جب وہ میرا بن گیا اب میں اس کا نام بتاؤں گا، اے موسیٰ جاؤ قیامت قائم ہو جائے گی مگر میں اس بندے کا نام نہیں بتاؤں گا۔ تو میرے دوستو آج ہمارے گناہوں کی نحوست سے پانی رکا ہے، ہو سکتا میرے گناہ کی نحوست سے رکا ہو، کسی کے بھی گناہ کی نحوست سے رکا ہو پانی،
اس لیے سب سے بڑی چیز ہے اللہ سے معافی مانگنا. بولو مانگیں گے انشاءاللہ. کل میں نے جمعہ میں ایک بات کہی, وہی بات آپ کو بھی کہتا ہوں میرے دوستو. کچھ چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے. بولو ہے نا ضرورت؟ کیا کیا چیز کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے ہم کو ضرورت ہے آسمان سے, انگلی پر گنو, آسمان سے. نمبر 2 بولو نا, ہاں ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ پیسہ. نمبر 3 ضرورت ہے فیملی, خاندان, بیوی. اگر بچے نہ ہوتے ہو تو بچے, ہے نا, 3 چیز ہو گئی نا. نمبر 4 ہم کو ضرورت ہے اناج کی. بھائی اناج ہوگا تو پیٹ بھرے گا نا. اور نمبر 5 ہم کو ضرورت ہے بھائی کھا والے, اس کے بعد میں ہم کو فروٹ نے پھل اس کی ضرورت ہے. کتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ 5. اللہ کہتے میں سب دوں گا, آسمان سے پانی بھی دوں گا. بولو بے شک, آمین بولو. نمبر 2 اللہ کہتے مال بھی دوں گا. اور کون دے گا مال؟ اور اللہ دے گا تو چھوٹا دے گا. یہاں کوئی آدمی کو بہت اچھا لگا قاری احمد علی, تو جیب میں سے نکالے گا 500 روپیہ, اور تو زیادہ نہیں دے گا نا, 1000 دے گا, 2000 دے گا. دینا مت بھائی, ٹینشن مت لینا کوئی بھی, ہاں, لیکن 2000 دے گا. اوپر والا دے گا تو 2000 دے گا. اللہ کہتے ہیں آسمان سے پانی برساؤں گا, مال دوں گا, اچھا خاندان اولاد دوں گا, اناج دوں گا, پھل اور فروٹ دوں گا. اللہ کہتے ہیں میں 5 چیزیں دوں گا, تجھے ایک ہی کام کرنا. ہم نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے معافی مانگنا. مجھ سے معافی مانگ لے. میرا بندہ کہہ دے کہ میں گنہگار ہوں, اللہ معاف کرنے والا. اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اب دیکھو کیا دے گا اللہ؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب تیرے قدموں میں لاؤں گا, تجھے کیا کرنا ہوگا؟ معافی مانگنا ہوگا. تو چلو بھائی کون کون تیار ہے؟ 3 کام آج میں آپ سے مانگ رہا ہوں. ہاتھ نیچے رکھ دو بس, خالی میرے کو بولو 3 کام کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام ہمارا وہ امتحان تو ہر وقت ہوتا ہے. ایک طرف دیکھو ہمارے یہاں شادی کا معاملہ آتا ہے نا, او ہو ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہماری ماں, سگی ماں بھی, سب ایسا ہوگا, ایسا شادی میں کرنے کا, شادی میں یہ کرنے کا, شادی میں وہ کرنے کا, اس کے اتنے روپے کے کپڑے, اس کا اتنا روپے کا ولیمہ, اس کا اتنا بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور اللہ رسول کیا کہہ رہے؟ نہیں, امت میں غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور بہت سے جن کے گھروں میں کھانا بھی نہیں ہے. اب کیا کرے گا؟ اللہ رسول کی بات پہ جائے گا تو سماج میں ناک کٹے گا, سماج میں جائے گا تو برباد ہو جائے گا. یہ امتحان ہے. ہاں, اور ایک عجیب بات ہے, میری ناک کٹ جائے گی تو بڑی کائے کو کرتا؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ, جس کے لیے ہم اتنا دھوم دھام شادی کرتے, جب ہم قبر میں جائیں گے تو ان میں سے کون آئے گا؟ کچھ لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں, قاری صاحب آپ کے بہت دوست, میں بہت جگری دوست. میں نے ایک دن پوچھا قبر میں جاؤں, آؤ گے؟ کہاں جگری دوست کون آئے گا قبر میں؟ اس نے میرے پیاروں امتحان آئے گا. حضرت ابراہیم کو امتحان آئے, ہم پر بھی آئے گا. آج سے ارادہ کرو, سماج سوسائٹی ایک طرف, میرے نبی کا دامن ایک طرف ہوگا انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنے کا. دوسرا کام میں آپ کو بتاؤں, نماز کی پابندی کرو. نماز میں روزی ہے, روزی محنت میں نہیں ہے, روزی اللہ کا فضل ہے. بولو اللہ کا. ورنہ آپ دیکھو کچھ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں, یہ دیکھا ہوگا آپ نے, بوری کے بوری اٹھاتے ہیں, یوں ٹیمپو میں ڈالتے. شام ہوئی کتنا ملا؟ 150 روپیہ, 200 روپیہ. اور آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا آرام سے 2 بجے یوں آفس میں آ کے یوں بیٹھتا ہے, یوں آفس میں آ کے بیٹھے, یوں فون اٹھاتا ہے, ہلو 1-2 زمین کا سودا کیا, کتنا کمایا؟ 5 لاکھ کما لیا. تو اللہ بتانا چاہتا ہے میں محنت پہ روزی نہیں دیتا, میرے فضل پہ روزی دیتا, اور میں نے روزی کو فجر کی نماز میں چھپا کے رکھا ہے. تو پڑھیں گے, بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات, جو آخری بات, اللہ سے معافی مانگ لو. یارو خلوت میں, جلوت میں, کبھی کونے میں چلے جاؤ, رات کے سناٹے میں چلے جاؤ. آپ کو معلوم ہے رات کو آنکھ کھلتی ہے ہماری بھائی, رات کو کبھی کبھی آنکھ کھلتی ہے نا, تو آنکھ کھلے نا 2 بجے 2:30 بجے. میں نہیں بھائی, اللہ کا بندے ہوتے جو وضو بھی کرتے, تہجد بھی پڑھتے, میں کہتا وہ مت کر, خالی وہیں پہ لیٹے لیٹے کہ اللہ معاف کر دے نا, اللہ معاف کر دے.
معلوم اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو سوئے سوئے بھی مجھے یاد کرتا ہے، جب یہ مجھے نہیں بھولا تو میں بھی قیامت میں اس کو نہیں بھولوں گا۔ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں کارڈ لے کر آیا ہوں جو آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں سلیم بھائی کو دے دینا۔ سلیم بھائی، ہاں سلیم بھائی کے بیٹے کو دے دیا ہے، فاروق نام ہے بیٹا، ان کو دے دیا ہے کارڈ۔ یہ میں ایک بہت اچھی تسبیح لایا ہوں، یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینے کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ لے پھر سو جا، تیرے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ راتوں رات معاف کر دے گا۔ کریں گے، بولو سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے سلیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو سفر طے کر کے آپ آئے نا، یہ آپ کا سفر طاعت ہو گیا اور محبت والا سفر ہو گیا، ایک عالم کی محبت والا سفر ہو گیا۔ ایسی محبت اللہ ہم سب کو علماء سے نصیب فرماوے۔ دعا کر لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اے اللہ حضرت ابراہیم کا ہر واقعہ ہم کو رلاتا ہے اللہ۔ آگ میں جانا کوئی آسان نہیں ہوتا اللہ، اپنی بیوی کو ریگستان میں چھوڑنا اکیلے کوئی آسان نہیں ہوتا اللہ، اور اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا کوئی آسان نہیں ہوتا اللہ۔ لیکن اللہ حضرت ابراہیم سب امتحان سے گزر گئے، تیری قسم اللہ ہم ہوتے تو ہار گئے ہوتے اللہ، ہار گئے ہوتے اللہ۔ ہم تو ایسے ہی ہارے ہوئے اللہ، ہمارا کوئی امتحان نہیں پھر بھی ہم ہار گئے اللہ۔ ہم شیطان کے زور سے ہار گئے، اپنے نفس کے دھوکے سے ہار گئے، سماج سوسائٹی کے سامنے ہار گئے اللہ، ہر جگہ ہم ہارے ہوئے اللہ۔ جب ہم کنوارے تھے صحیح بیٹے نہیں بن سکے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکے اللہ، شادی ہو گئی ہم صحیح شوہر نہیں بن سکے، بیوی کا حق ادا نہ کر سکے اللہ، ہم باپ بن گئے تو اپنے بچوں کا حق ادا نہ کر سکے۔ ہم تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہارے ہوئے اللہ آج ہارا ہوا ایک فقیر ہمارے اللہ تیرے سامنے بھیک مانگتے اللہ، ہم کو معاف کر دے اللہ، الہ العالمین ہم کو معاف کر دے اللہ۔ آسمان سے پانی برسا دے اللہ، اور رحمت والا پانی برسا دے اللہ، نفع والا پانی برسا دے اللہ اسے رحمت والا بنا دے اللہ، اسے عذاب والا مت بنا اللہ، اسے راستے میں زحمت والا مت بنا اللہ، تو جو چاہے وہ کر سکتا اللہ۔ الہ العالمین بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، مال کی لائن میں بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشانی آنے اللہ، بہت پریشانی اللہ، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ میرے پاس پیسے نہیں اللہ۔ الہ العالمین بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ، جو بغیر گھر کے اللہ انہیں گھر دے دے اللہ، جو کرائے کے گھر میں زمانے سے رہتے اللہ، وہ فکر میں رہتے میں مر جاؤں گا، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا اللہ، ہمیں معلوم ہے تو سب کی کفالت کرنے والا ہے، لیکن اللہ تو اچھا رہنے کا گھر عطا فرما دے اللہ۔ بہت سے بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ، سب کو شفا دے دے اللہ، اور بہت سے انتقال کر گئے اللہ، ہمارے مرحوم مولانا عثمان آج 1 سال پورا ہونے آیا اللہ۔ الہ العالمین جتنے مرحوم ان مرحومات سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے الہ العالمین۔ ہمیں بھی تو مرنا ہے نا اللہ مرنا ہے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندگی دے دے اللہ، جب موت بہتر ہو تو اللہ اچھی موت دے دے اللہ، مدینے والی موت دے دے اللہ۔ اب تو اللہ مدینے والی موت مانگنے کو بھی شرم آتی ہے، کیونکہ دروازہ ہی بند ہے اللہ، مدینے کا دروازہ بند ہے، مکے کا دروازہ بند ہے، موت بھی آئی تو کہاں آئے گی اللہ، کیسے مدینہ آئے گی اللہ۔ الہ العالمین دروازے کھول دے اللہ، ہمیں عافیت والی موت عطا فرما دینا اللہ۔ لوگ ہمیں غسل دیں گے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی بچھا دینا اللہ، لوگ کفن کا کپڑا پہنائیں گے تو تقوی کا لباس اڑا دینا اللہ، ہم قبر میں جائیں گے اللہ، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا اللہ۔ تجھے معلوم ہے ہم کو سر درد ہوتا تو بے چین ہو جاتے، پیٹ درد ہوتا تو پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتے، قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے اللہ، وہ وحشت کا گھر کیسے برداشت ہوگا اللہ، وہ ظلمت کا گھر کیسے برداشت ہوگا اللہ، وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر کیسے برداشت ہوگا اللہ ہم جائے اس سے پہلے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ہمارے اماں ابا کی مغفرت فرما دے اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمر میں برکت دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، یہ ہمارے دوست اسلم بھائی بیٹھے ان کی ماں بھی چلی گئی، بہت یاد آتی ہے اللہ ماں کی، ماں گئی اور حالات آ جاتے اللہ، عجیب حالات ہمارے سر پہ سوا، وہ ماں تھی ایک ڈھال بن کے کھڑی تھی اللہ۔ الہ العالمین جن کی اماں چلی گئی ابا چلے گئے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ۔ تیری قسم نہیں معلوم وہ راضی ہو کے گئی کہ ناراض ہو کے گئی، کیونکہ اتنی صبر کرنے والی ماں، اتنی شکر کرنے والی ماں، کبھی زبان پہ شکایت کا موقع ہی نہیں آنے دیا اللہ۔ اللہ العالمین انہیں راضی کر دے اللہ۔
انہیں راضی کر دے، اور اللہ جن کے اماں ابا زندہ ان کی عمر میں برکت دے دے، اور ہر قسم کے دنیاوی اور آخرت کے فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔